یہ آیت ختم نبوت ہے، یہ سورت نمبر 33 ہے، آیت نمبر 40 ہے، یہ سورت احزاب کے 22ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت ختم نبوت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ تو میں مانتا ہوں آپ نے دل میں کہا ہوگا، لیکن کوئی آپ کو کہے تو سا درود دے منکر وے دے وال، تو اس لیے حضور پاک کے نام پہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ بیٹھے ہوئے 10 رحمتیں اتر آئیں گی، رسول اللہ کی مجلس تک تمہارا یہ درود فرشتے لے کر جائیں گے۔ اور ایک مزے کی بات کروں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، بھائی عبد الباسط کے نانا جان کا ہے، حضرت مولانا اللہ یار خان رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل۔ حضرت فرماتے ہیں درود پاک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آقا کی مجلس میں تمہارا ذکر ہوگا۔ بڑوں کی بڑی بات ہے نا، بڑی بات، اللہ ہو، حضور کی مجلس میں ہمارا ذکر ہو جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ تو ہمیں دل و جان سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہے، ایک بات توجہ رکھنا۔ نمبر 2، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ سوال یہ ہے مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، ایک بات، دوسری بات اللہ کے رسول ہیں، تیسری بات آخری نبی ہیں۔ میں سوال کرنے لگا ہوں اس لفظوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہے؟ ایک میں ہے مردوں کے ابا نہیں ہیں، تو اگلا لفظ ہوتا عورتوں کے ابا ہیں، تو تب تو آیت فٹ ہوتی، سمجھ آتا، ربط ہے، تعلق ہے، ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، ایک دوسرے سے ریلیشن ہے۔ بھائی ایک میں حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، تو عورتوں میں تو ہیں، یہ لفظ کیا دیں؟ آگے یہ لفظ نہیں ہے، آگے لفظ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ بھائی ابا اور رسول کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو مرزائی ہم سے سوال کر رہے ہیں، میں اسی کو اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کا ابا نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ میں یہ جوڑ بنتا ہے؟ اچھا تیسری بات وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہیں۔ تو یار بات ابا اماں سے شروع ہوئی تھی اور معاملہ رسالت اور ختم نبوت پہ چلا گیا، کیوں بھائی؟ جب آیت پر ایسا سوال اٹھے تو اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ، کس حالات میں اتری ہے، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ جب حالات سامنے ہوں گے نا تو پھر بات بنے گی، کیونکہ جب حالت ہو نا سامنے پھر لفظ کا مطلب آتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اسپیکر ٹھیک ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں۔ میں ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، تو اسپیکر سے مراد کیا ہے؟ یہ والے اسپیکر، یہ جو بول رہے ہیں اور وہاں سے سن رہے ہو آپ۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں فرمائیں کہ یہاں کا اسپیکر 2 نمبر ہے، بتائیں پھر اسپیکر کا معنی کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی کا وہ ایم این اے جو سب کا کنٹرولر ہے، ہاں؟ تو اسپیکر کا معنی بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ ایک معنی اور سناتا ہوں۔ مولانا نے مجھے کہا کہ ٹائم کتنا ہے، میں نے کہا جی میرے پاس گھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے کہا ٹھنڈا پانی پلائیں، میں نے چھوٹی سے گھڑے سے ٹھنڈا پانی پلا دیا۔ اب کوئی کہے مولوی صاحب آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، چھوٹی گھڑی تو پڑی ہوئی ہے، چھوٹا گھڑا، تو میں کہوں گا اس حالات میں گھڑی کا مطلب ٹائم والا تھا، یہ چھوٹا مٹکا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہر لفظ کا مطلب ہوتا ہے نا۔ اب میں کہوں گھڑی، ایک مطلب ہے ٹائم پیس، ایک مطلب ہے چھوٹا مٹکا، گھڑی گھڑولا جسے ہم کہتے ہیں، اور گھڑی کا ایک مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ میں ان سے کہوں آپ نے عمرہ کیا ہے؟ اجی میں نے کیا ہے۔ حضور پاک کے روزے پہ حاضری دی ہے؟ جی استاد جی دی ہے۔ کیسا لگا؟ تو بھائی عقیل کہنے لگے اگر گئے ہیں تو اللہ قبول کرے، نہیں گئے تو اللہ لے جائے، اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور پاک کے روزے پہ کیسا لگا؟ یہ کہنے لگے مفتی صاحب بڑی ایمانی گھڑی تھی۔ اب اس گھڑی کا کیا معنی ہوگا؟ یہ زمانہ۔ اور مجھے آ کر کوئی کہے مولانا یہ حدیث ہے آپ مانو، اور میں دیکھوں وہ کسی نے جھوٹ لکھا ہو، تو میں کہوں گا گھڑی ہوئی بات ہے، نہیں سمجھے کیا ہے؟
گھڑی ہوئی بات ہے. اب مطلب اور ہے. تو یہاں بھی یہی ہے, لفظ کیوں بولا گیا؟ تو جو لفظ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضور مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے حالات دیکھیں کس حالت میں آیت اتری تھی تو مطلب کھل جائے گا. اب وہ حالت کیا تھی؟ اب توجہ رکھیں. حالت یہ تھی کہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا, حضور پاک کے بیٹے پیدا ہوئے اور حضور پاک کے بڑے بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. تو جو کافر بے ایمان تھے نا اہل مکہ, وہ حضور کے دشمن تھے, تو انہوں نے خوشیاں منائی. کیوں؟ بیٹے کی وفات پہ نہیں, اس پہ ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ دیکھو اس نبی سے تو ہمارا جھگڑا چل رہا ہے, اب اس کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا, کل اس کا بیٹا اس کے بعد جوان ہوگا, بڑا ہوگا, اس کے مذہب کو لے کر آگے چلے گا, تو یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. باپ کے بعد بیٹا بھی آ گیا. تو جب حضور پاک کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہوئے تو کافروں نے کہا اوہ ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مخالف ہے, لیکن کب تک اپنے دین کو چلائے گا؟ اس کی تو نرینہ اولاد گئی, لہذا مردوں میں کسی کا ابا ہے ہی نہیں, اس کی عمر تک دین چلے گا, جب تک یہ دنیا میں ہے, یہ دنیا سے جائے گا نعوذ باللہ دین بھی ختم ہو جائے. یہ کافروں نے کہا. تو رب نے اس کا جواب دیا, فرمایا کافروں تمہاری یہ سوچ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بچے بیٹے دنیا سے چلے گئے تو حضور پاک کی شریعت بھی ختم ہو جائے گی. اے بے وقوفو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں تو کسی کے ابا نہیں ہے, لیکن کیا ولیکن رسول اللہ, یہ تو اللہ کے رسول ہیں. جو والد ہوتا ہے اس کے بیٹے اس کی بات لے کر چلتے ہیں, جو رسول ہوتا ہے پوری امت اس کی بات لے کر چلتی ہے. ولیکن رسول اللہ, یہ تو اللہ کے رسول ہے. بے وقوف 4 بچے 5 بچے 6 10 بچے ہوں گے نا, بچے لے کر کتنی بات چلائیں گے؟ پوری امت حضور پاک کے کلمے کو لے کر دنیا میں جائے گی. یہ کافروں کو جواب دیا. اب ایک سوال اور اٹھتا ہے, وخاتم النبیین, یہ جملہ کیوں ہے؟ آخری نبی کا یہاں تعلق آیت ختم نبوت میں, یہ خاتم النبیین کیوں کہا؟ سنو, ہو سکتا تھا کہ کوئی ظالم یہ کہتا کہ ٹھیک ہو گیا حضور اللہ کے رسول ہیں, رسالت کی بات امت لے کر چلے گی, لیکن یہ بھی تو ترتیب ہے نا اللہ کی کہ ایک نبی کے بعد نیا نبی آتا ہے. جب نیا آتا ہے پچھلے نبی کی شریعت بند, اب نئی شریعت شروع. پچھلے نبی کی کتاب ختم, اب نئی شروع. تورات, پھر زبور, پھر انجیل, پھر قرآن, یوں ہی ہے نا. تو پچھلی کتابیں ختم, نئی کتاب, نئی شریعت, نیا نبی. تو ٹھیک ہو گیا حضور اللہ کے رسول تو ہیں, ان کی امت, ان کا مشن, ان کا مذہب, ان کی دین, ان کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھیلے گی, لیکن کب تک بابا؟ ان کے بعد نیا نبی آ جائے گا, نئی شریعت آ جائے گی, نئی کتاب آ جائے گی, نئی نبوت آ جائے گی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ختم. یہ کافروں نے اپنے دل سے اگر کہنا تھا تو رب نے اس کہنے کی بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی. فرمایا وخاتم النبیین, حضور پاک قیامت تک نبی ہیں, ان کا مشن قیامت تک چلے گا. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, عظمت صحابہ, شان صحابہ. یہ ہے ان آیات کے لفظوں کا آپس میں جوڑ. اب سمجھ آیا, یہ ہے آیات ختم نبوت. تو حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جب ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں تو پھر بیان کرتے وقت بھی ہمیں لفظ یہی بیان کرنے چاہیے کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ نیا نبی نہیں آئے گا, بات تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرزائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو ایسے آخنا بھائی آئیں گے, تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے تم نے تو کہنا نیا, تم نے کہنا نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. اب کیا کرو گے؟ اب یار لوگ یہاں 2 نمبر جواب دیتے ہیں, وہ نبی نہیں ہوں گے. کس بے وقوف نے کہا کہ نبوت ملنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ بابا وہ نبی ہوں گے. فرق اتنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے, اب حضور پاک پوری امت کے نبی ہیں, اب ان کی نبوت چلے گی نہیں. نبی تو ہوں گے, نبوت چھنتی نہیں ہے. ایک مرتبہ نبوت کے اعطا کے بعد انسلاخ نہیں ہوتا کہ اللہ نبوت واپس لے لیں. تو نبی ہوں گے لیکن امت محمدیہ کے نہیں, وہ پچھلی امت کے تھے. تو اس بات میں لمبے چکر میں پڑھنے سے بہتر ہے ایک ہی جملہ کہہ دو, حضور نبی ہیں اور حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, یا نیا نبی پیدا ہی نہیں ہوگا. سرے سے بات کر دیں, حضرت عیسیٰ کے ساتھ
اگر اللہ چاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیج دے تو ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے.